السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری یہ جو کلاس ہے یہ کل ہی کے سبق کا دوسرا حصہ ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے 3 پوائنٹس پڑھ لیے تھے: قرآن کی آیت، حدیث مبارکہ اور ایمانیات۔ چوتھا پوائنٹ یعنی کہ مسئلہ، اس کو ہم نے بہت تھوڑا سا دیکھا تھا، لیکن انشاءاللہ آج ہم اس کو مکمل دیکھیں گے۔ اور یہ مسئلہ خواتین سے بہت زیادہ تعلق رکھتا ہے، اس لیے بہنوں سے درخواست ہے کہ وہ اس مسئلے کو بہت سنجیدگی کے ساتھ اور بہت زیادہ توجہ کے ساتھ اس کو دیکھیں۔ دیکھیے پوائنٹ نمبر 4 یعنی کہ حیض کا بیان۔ مینسز جو ہر مہینے خواتین کو مخصوص ایام میں بلڈ آتا ہے، خون آتا ہے، اس کو مینسز کہتے ہیں، شرعی اصطلاح میں اس کو حیض کہتے ہیں۔ اور اگر بیماری کی وجہ سے کوئی خون آتا ہے تو اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں آپ لکھ لیجئے، حیض مینسز والا خون اور استحاضہ بیماری والا خون۔ آپ ان دونوں باتوں کو اپنی کاپی کے اندر لکھ لیں گے نا کہ حیض کسے کہتے ہیں، استحاضہ کسے کہتے ہیں، تو آپ کے لیے آگے کا سبق سمجھنا آسان ہوگا۔ ان دونوں کو سمجھ لیجئے تاکہ باقی کا جو سبق ہے وہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں۔ دیکھیے حیض کی تعریف: ہر مہینے بالغ عورت کو جو خون آتا ہے اسے حیض کہتے ہیں، بشرطے کہ وہ خون بیماری یا حمل کی وجہ سے، یعنی کہ بیماری کی وجہ سے نہ ہو، پریگننسی کی وجہ سے نہ ہو۔ کوئی جو خون آ رہا ہے وہ بیماری کی وجہ سے نہیں آ رہا یا پریگننسی کی وجہ سے نہیں آ رہا، ویسی نارمل ہر مہینے جو آتا ہے وہ آ رہا ہے تو اس کو حیض کہتے ہیں، یعنی کہ مینسز۔ اس کی مدت کتنی ہے؟ دیکھیے حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے، 3 دن اور 3 رات۔ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن اور 3 رات ہے۔ اس سے ذرا بھی کم ہو تو وہ حیض نہیں ہے، استحاضہ ہے، بیماری ہے۔ اور حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن اور 10 رات ہے۔ اگر اس سے ذرا بھی زیادہ ہو تو پھر وہ حیض نہیں ہے، اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ میں نے کل اسی پوائنٹ پر اپنی بات کو ختم کیا تھا کہ پتہ کیسے چلے گا کہ حیض کسے کہتے ہیں اور استحاضہ کسے کہتے ہیں۔ یہ ساری بات آج انشاءاللہ آپ سمجھیں گے۔ 2-3 پوائنٹس آپ کے سامنے آ گئے، مزید اور سمجھیے۔ ایام حیض میں نمازیں معاف ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات میں نے کل بھی بتا دی تھی۔ بعد میں قضا کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ روزوں کی قضا واجب ہے جو پاک ہونے پر رکھنے ضروری ہیں۔ استحاضہ میں نہ نماز معاف ہے نہ روزے معاف ہیں، ٹھیک ہے۔ حیض کی حالت میں نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، حساب لگا کے بعد میں پڑھنی بھی نہیں ہے، البتہ روزوں کا حساب لگا کے بعد میں رکھنے پڑیں گے۔ استحاضے کے اندر نہ نماز معاف ہے نہ روزے معاف ہے، اسی استحاضے کے خون کے بعد میں قضا نہیں، اسی میں کرنا پڑے گا۔ وضو کر کے نماز پڑھیں چاہے خون آتا رہے بیماری والا، اور سحری کر کے روزہ رکھ لیں چاہے خون آتا رہے بیماری والا، اس میں روزے اور نماز معاف بھی نہیں ہے، قضا بھی نہیں ہے، ہاتھ کے ہاتھ رکھیں، ٹھیک۔ اچھا بھائی، حیض کا رنگ، حیض کا جو مینسز آتے ہیں، یہ خون آتا ہے، اس کا رنگ کون کون سا ہے؟ آپ اس کا رنگ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بھی حیض ہے، یہ بھی حیض ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ حیض نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سرخ لال رنگ کا جو بلڈ آتا ہے، اسی طریقے سے زرد پیلے رنگ کا جو بلڈ آتا ہے، اور ایسے ہی سبز کچھ ہرے رنگ کی طرف جو ہے وہ ہرا رنگ مائل ہوتا ہے اس کے اندر، اور خاکی یعنی کہ مٹیالہ تھوڑا سا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ سیاہ رنگ کالے رنگ کا جو بلڈ آتا ہے وہ بھی حیض ہی ہوتا ہے، یہ بھی ساری چیزیں حیض ہوتی ہیں۔ جو کپڑا یا پیڈ وغیرہ خواتین استعمال کرتی ہیں جب وہ رکھیں جب تک وہ سفید نہ دکھائی دے حیض ہے، اور جب بالکل سفید دکھائی دے کہ جیسا رکھا تھا ویسے ہی جو ہے وہ نکل رہا ہے تو اب حیض سے پاک ہوگی، پاک ہونے کی علامت۔ جو بھی آپ سینیٹری پیڈ وغیرہ جو بھی آپ استعمال کرتی ہیں، کپڑا استعمال کرتی ہیں، اگر اس پر رنگ بدل جاتا ہے، یہ جو رنگ میں نے بتائیے آ جاتے ہیں، تو اس صورت کے اندر تو جو ہے وہ اس کو حیض کا بلڈ آپ سمجھیں گے کہ ابھی حیض سے پاک نہیں ہوئے، اور جیسے رکھا تھا ویسے ہی نکلا، سفید رکھا تھا سفید ہی نکلا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حیض کا بلڈ آنا بند ہو گیا ہے، اب پاک ہو گئی ہے، غسل کر کے نمازیں شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی، حیض کی ابتدائی عمر، یہ شروع کب سے ہوتا ہے اور کس عمر تک آتا ہے، کس عمر سے شروع ہوتا ہے کس عمر تک آتا ہے، اس پوائنٹ کو سمجھیں۔ حیض کی ابتدائی عمر 9 برس ہے، 9 سال کی عمر میں آتا ہے کم سے کم۔ 9 برس سے پہلے کسی کو حیض نہیں آتا، اس سے کم عمر میں کسی بچی کو حیض نہیں آتا، اور اس کی انتہائی عمر 55 برس ہے۔ زیادہ سے زیادہ 55 سال کی عورت کو حیض آتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی کبھی کچھ عورتوں کو اس سے زیادہ عمر میں بھی آتا ہے، 55 سال سے کی زیادہ عمر کی جو عورتیں ہیں ان کو بھی کبھی کبھی حیض آ جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر کا معاملہ یہی ہے کہ 55 کے بعد حیض آنا بند ہو جاتا ہے، لیکن کچھ عورتوں کو آ جاتا ہے تو وہ ایکسیپشن میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اگر 55 برس کی عمر کے بعد خون آ جائے تو اگر خوب سرخ یا سیاہ ہو تو حیض ہے، ٹھیک ہے۔ 55 برس کے بعد بھی اگر آ جائے اور وہ زیادہ لال ہو یا زیادہ کالا ہو تو پھر تو یہ حیض ہے، اور اگر اس کے علاوہ تو یہ بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور رنگ ہو 55 برس کی عمر کے بعد تو پھر یہ بیماری ہے، اور یہ جب ہے کہ پہلے سے اس رنگ کا خون آنے کی عادت نہ ہو، یعنی کہ اگر کسی اور رنگ کا خون پہلے سے اسی عادت پر آتا تھا، اسی رنگ کا خون آتا تھا اور 55 کے بعد بھی اسی عمر میں آتا ہے، تب تو وہ حیض رہے گا، اور اگر اس عمر کا خون نہیں آتا تھا، اس کے علاوہ کا آتا ہے تو پھر وہ استحاضہ بن جائے گا۔
اور اگر حیض کے زمانے میں بھی اس عورت کو یہ رنگ آیا کرتا تھا تو یہ حیض ہی سمجھا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور سمجھے، ایام عادت، یعنی کہ کس عورت کو کتنے دنوں کی عادت ہوتی ہے۔ عادتیں الگ الگ ہوتی ہیں، کسی کو 4 دن کی عادت ہوتی ہے، کسی کو 7 دن کی عادت ہوتی ہے، کسی کو مکمل 10 دن کی عادت ہوتی ہے۔ دیکھیے، اگر کسی کی عادت 3 دن یا 4 دن حیض آنے کی ہے، پھر کسی ماہ میں زیادہ آ گیا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ جب تک 10 دن سے نہ بڑھ جائے سب حیض ہے، اور اگر 10 دن سے بڑھ گیا تو جتنے دن پہلے سے عادت ہے وہ حیض ہے، باقی سب استحاضہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ کسی کو 3 دن حیض آنے کی عادت ہے، لیکن کسی مہینے میں 10 رات سے زیادہ خون آ گیا تو وہی 3 دن تو حیض کے ہیں، باقی دنوں کا خون سب استحاضہ ہے۔ ان دنوں کے نمازوں کا حکم یہ ہے کہ 10 دن اور 10 رات تک تو نماز نہ پڑھے، کیونکہ خیال یہ ہوگا کہ یہ حیض ہو سکتا ہے، لیکن جیسے ہی 10 دن 10 رات سے بڑھ جائے تو فوراً پاک ہو کر نماز پڑھے، اور 3 دن 3 رات کے علاوہ باقی دنوں کی قضا پڑھے۔ اس کو اچھی طریقے سے سمجھے کہ اگر کسی خاتون کو 4 دن خون آتا تھا، مثال کے طور پر عادت ہے اس کی، ہر مہینے 4 دن آتا تھا، بند ہو جاتا تھا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ 4 دن سے زیادہ خون بڑھ گیا، تو یہ نہ سوچے کہ ابھی یہ بیماری ہے، جب تک 10 دن کے اندر اندر خون آ رہا ہے تو اس کو حیض ہی سمجھے۔ اگر یہ بڑھتے بڑھتے 10 دن سے زیادہ بڑھ گیا تو اس صورت کے اندر جو ہے نا اب یہ بیماری ہے، اور جب یہ 10 دن سے زیادہ بڑھ جائے فوراً پاک ہو کر کے وضو کر کے نماز پڑھے، اور یہ کرے کہ بھائی 4 دن کیونکہ عادت تھی اور اس سے زیادہ بڑھ گیا تھا تو 4 دن کے بعد کی جو نماز ہے ان کی قضا کرے جو چھوٹی تھی، اور اگر 10 دن سے پہلے پہلے بند ہو گیا، عادت سے زیادہ بڑھ گیا لیکن 10 دن سے پہلے پہلے بند ہو گیا، تو جیسے ہی پہلے بند ہو جائے یا 10 دن میں بند ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی حیض ہی سمجھا جائے گا اور اس کی ساری نمازیں معاف ہوں گی۔ ایک عورت ہے جس کی کوئی عادت مقرر نہیں، بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی کوئی عادت نہیں ہوتی، کبھی 4 دن خون آ جائے، کبھی 5 دن خون آ جائے، کبھی 7 دن خون آ جائے، تو اس طرح بدلتا رہتا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ حیض شمار ہوگا، اور اگر کبھی 10 دن سے بڑھ جائے تو دیکھا جائے گا کہ اس سے پہلے مہینے میں کتنے دن حیض آیا تھا، بس اتنے دن حیض شمار کریں گے، باقی سب استحاضہ ہے، ان دنوں کی نماز قضا ان کی واجب ہوگی۔ جو بھی دن آتا ہے، 4 دن آتا ہے، 7 دن آتا ہے، 5 دن آتا ہے، یہ سب جو ہے حیض شمار ہوگا، اور اگر کسی مہینے میں 10 دن سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر یہ بیماری ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگر کسی لڑکی کو پہلی مرتبہ بلڈ آیا، پہلی مرتبہ خون آیا، تو اگر وہ 10 دن سے کم ہو تو سب حیض ہے، اور اگر 10 دن ہو تو بھی حیض ہے، اور اگر 10 دن سے بڑھ گیا تو وہ استحاضہ ہے۔ اگر یہ خون مہینوں چلتا رہا، یعنی برابر کئی مہینوں تک جاری رہا، یا اللہ معاف کرے سالوں تک جاری رہا، سب بیماری ہے یہ۔ ٹھیک ہے، تو اس پہلی تاریخ سے لے کر 10 دن تک حیض شمار کریں گے، باقی 20 دن استحاضہ شمار ہوگا۔ ٹھیک ہے، کسی خاتون کو ریگولر آ رہا ہے، آتا ہی جا رہا ہے، تو وہ 10 دن جو ہے ہر مہینے 10 دن اس کو وہ حیض شمار کرے، باقی کے 20 دن وہ پاکی کے سمجھے، چاہے خون آتا رہے وہ نماز پڑھتی رہے۔ ٹھیک ہے، پہلی تاریخ کا یاد رکھے کہ کس تاریخ کو بلڈ آیا تھا، اس پہلی تاریخ کو یاد رکھے، اس پہلی تاریخ سے لے کے 10 دنوں تک جو ہے وہ جو ہے حیض شمار ہوگا، اور یہ چاند کی تاریخ کا اعتبار ہے، انگریزی تاریخ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہاں پر اکثر غلطی ہو جاتی ہے، ہماری ساری عبادتیں وہ قمری تاریخ کے کیلنڈر کے حساب سے چلتی ہیں، اس کا حساب یاد رکھیں، اس کے حساب سے ہی سارا حساب لگائیں۔ اچھا جی، مدت طہر، پاکی کی مدت کتنی ہے؟ یعنی کہ جب بلڈ ختم ہو جاتا ہے پھر ایک پاکی کا دور شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اگلی بار جب بلڈ شروع ہوتا ہے تو اس بیچ کے اندر جتنے دن گزرے یہ کتنے دن ہوتے ہیں پاکی، اس کو پاکی کے دن کہتے ہیں، یہ کتنے دن ہوتے ہیں اس کو سمجھے۔ 2 حیض کے درمیان میں پاک رہنے کی کم سے کم مدت 15 دن ہے، اور زیادہ کی مدت کوئی مقرر نہیں، سالوں تک بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اگر کسی کو حیض آنا بند ہو جائے تو جتنے مہینے تک نہ آئے وہ پاک رہے گی، اور اگر کسی کو 1 یا 2 دن خون آیا پھر 15 دن پاک رہی، پھر 1-2 دن خون آ گیا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ 15 دن سے پہلے اور بعد میں 1-2 دن جو خون آیا وہ حیض شمار نہ ہوگا بلکہ یہ استحاضہ ہے۔ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، نہ سمجھ میں آئے تو پھر سے سن لیجئے کیونکہ یہ مسائل ضروری ہیں۔ اگر 1-2 دن خون آیا پھر 15 دن سے کم پاک رہی، پھر 1-2 دن خون آیا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ جن دنوں پاک رہی ان کا کچھ اعتبار نہیں بلکہ یوں سمجھیں گے کہ گویا برابر اتنے دن خون جاری رہا، اب اس کے جتنے دن کی عادت ہے وہ تو حیض ہے، باقی سب استحاضہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے گا، یہ لاسٹ والا جو پوائنٹ ہے اس کو 1-2 بار سنیں گے، 3 بار سنیں گے، ہو سکتا ہے کسی کو 5 بار سننے میں سمجھ میں آئے، لیکن انشاءاللہ ذرا توجہ سے سنیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلے والی جو بحث ہے وہ ذرا آسان ہے، وہ 1 باری میں 2 باری میں سمجھ آ جائے گا۔ یہاں تک حیض کے تمام احکام آ گئے، تھوڑا سا پوائنٹس جو ہے وہ ڈیپلی بیان کیے گئے، تھوڑا سا باریکی کے اندر جا کر کے اس کو بیان کیا گیا، لیکن اس کو اچھی طریقے سے دیکھ اور سمجھ لیں تاکہ کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اذان کے بعد کی دعا، پوائنٹ نمبر 5، اذان کے بعد کی دعا سیکھتے ہیں نا ہم۔ اذان کے بعد کی جو دعا ہے یہ دیکھ لیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اذان کے بعد کی دعا، صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 86۔ اچھا بھائی، ترجمہ ہے: اے اللہ، اے اس دعوت کاملہ اور اس کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک بات یاد رکھیں، وعدتہ صحیح بخاری میں یہاں تک یہ دعا موجود ہے۔ بیہقی کی روایت میں انک لا تخلف المیعاد کے الفاظ بھی مضبوط سند کے ساتھ موجود ہیں۔ البتہ بعض لوگ ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ یہ الفاظ اپنی طرف سے بڑھا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ الفاظ کہیں سے ثابت نہیں ہیں، کسی صحیح روایت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، تو لہٰذا یہ الفاظ نہ کہے جائیں۔ باقی انک لا تخلف المیعاد یہ ثابت ہے، اور جو پہلے کی دعا ہے وہ صحیح بخاری کے اندر ہے، اس کو اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا گیا سنا گیا ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار دین کو آسانی کے ساتھ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔